استغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي
یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب کرام، لائق صد اکرام، سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ مبارک میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات ربانیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق قول کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رحمت کرے، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، یہ ماہ مبارک سفر مظفر کے نام سے موسوم ہے، اور اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ اولیاء کرام علیہ الرحمٰن کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے بھی جن آیات ربانیہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب الکریم نے اپنے مقبول بندوں کا ذکر خیر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ جل کریم نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا ذکر کروں۔ بندہ جب اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اپنی طاقت اور اپنی شان کے لائق کرتا ہے، اور جتنی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے بقدر طاقت البشریہ، وہ اللہ کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کرنے والے جو ذاکر لوگ ہوتے ہیں، عارف باللہ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پھر ان کا ذکر فرماتا ہے۔ جب اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی شان الوہیت کا جیسے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ایسے کوئی اس بات کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جب بندے کا ذکر کرتا ہے، وہ ذکر انسان کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے وہ بندہ اس دنیا میں نہ بھی رہے، تب بھی لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ان کی زبان پر اس بندے کا ذکر خیر رہتا ہے۔ آج دیکھیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار ابو صبا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مہر علی شاہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی بھی اللہ کا مقبول بندہ
جب اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو ذاکرین میں شمار کرتا ہے، پھر رہتی دنیا تک وہ لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ جل مجدہ الکریم جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور جبرائیل امین سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے عبادت کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیا۔ خود اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتا ہے، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو جس بندے سے محبت ہو گئی ہے تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، تیرے حکم یہ ہے کہ تو بھی اس بندے کے ساتھ محبت کر۔ اب اللہ کا حکم ہے، ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اللہ پاک کی عطا کردہ توفیق سے جبرائیل سب سے محبت کرتے ہیں، کہ رب نے فرمایا یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس سے محبت کرو۔ تو جتنے بھی اولیاء ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کا تقرب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تقرب الی اللہ کی وجہ سے جبرائیل امین بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل، صرف یہ نہیں کہ تو ہی محبت کر، بلکہ آسمان و زمین پر، روئے زمین پر جتنے فرشتے ہیں ان فرشتوں کو جا کر میرا پیغام دے، فرشتوں کو جا کر میرا حکم دے کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کرے۔ یہاں تک کہ اللہ بقیہ مخلوق کے دلوں کے اندر بھی اس محبوب بندے کی محبت کو بٹھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج داتا علی حجویری ہوں، سرکار غوث پاک ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جتنے بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں، ساری مخلوق آج ان کی وفات کے بعد بھی کئی سو سال گزر گئے، آج بھی ہم ان سے ایسی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں جیسے کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کے نام کی محافل کا انعقاد کر کے ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار غوث پاک کے نام کی محفل ہے، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام کی محفل ہے، یہ تاجدار مہر علی تاجدار گوڑا شریف کی محفل ہے، مختلف اولیاء کرام کے نام سے منسوب ان کی محافل کا انعقاد کر کے بھی اپنے دلوں کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ان لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے نوافل کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے پھر وہ بندہ جو چلتا پھرتا ایک عام انسان ہوتا ہے، بظاہر تو ایک عام انسان کی طرح ہے، لیکن اس کے اعضاء کے اندر، حقیقت کے اندر طاقت رب ذوالجلال کی ہوتی ہے، یعنی آنکھ اس بندے کی ہے اور اس کے اندر اس کی نگاہ میں طاقت رب ذوالجلال کی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ اس کے میرے بن جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر اللہ رب العزت کی طاقت آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بن جانا، اس کے پاؤں بن جانا، اس کے ہاتھ بن جانا، اس کی زبان بن جانا، اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہری اعضاء ان کے ہوتے ہیں، ان کے اندر روحانی طاقت رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ جن آیات بینات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اولو العزم پیغمبر سید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے مقرب بندے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی طاقت کا بھی ذکر فرمایا، ان کو کیا شان عطا فرمایا اس کا بھی ذکر فرمایا۔
حضرت خضر علیہ السلام ایک قول کے مطابق آپ بھی نبی ہیں، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن آپ کی ولایت بالاجماع ہے، ولی ہونے میں کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی ولایت اور ان کی کرامات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تیرے ایک مقبول بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں فرماتا ہوں اس کے بعد بہت بڑا علم ہے، ہم نے اس کو علم لدنی عطا کیا ہے، میں اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا، وہ میرا بندہ مقبول بندہ جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے، وہ سمندر کے اس کنارے پر موجود ہے، آپ وہاں جائیں ان کی زیارت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے غلام حضرت یوشع بن نون کو لیا اور ساتھ ہی کھانے کے لیے زادرہ کے طور پر مچھلی کو پکایا، اور حضرت یوشع بن نون سے کہا تم میرے ساتھ چلو، اس بندے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے اس مچھلی کو بھی ساتھ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ روانہ ہے، ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی نیند آئی، آپ آرام کرنے لگے، اس مقام پر وہ مچھلی جو ذبح ہو گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، پک گئی ہے، کھانے کے لائق ہے، اس مقام پر وہ مچھلی دوبارہ زندہ ہو کر پانی کے اندر چل جاتی ہے۔ اور دراصل یہ نشانی تھی، یہ علامت تھی کہ جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر دوبارہ چلی جائے اس مقام پر میرا ایک بندہ ملے گا جس کا نام حضرت خضر ہوگا، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس رہو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی معیت و رفاقت میں رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے سفر کیا اور ساتھ ساتھ جو بہترین نکات ہیں ہمارے عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ساتھ ساتھ وہ بھی بیان کرتا جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، رسولوں میں سے صاحب کتاب ہیں، صاحب وحی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ پر تورات کو نازل فرمایا، وہ ایسے پیغمبر ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کو حکم دیا میرے محبوب بندے کی زیارت کے لیے تم سفر کرو۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، ہم اللہ کے مقبول بندوں کی زیارت کے لیے جو سفر کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، کبھی کس بزرگ کی زیارت ہے، کبھی کس بزرگ کی زیارت ہے، وہ اس کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے نکلنا اور بزرگوں کی زیارات کے لیے ان کے مزارات کی طرف جانا، اور اگر حیات ہیں ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت کے اندر شامل ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ وہاں پہنچے اس مقام پر مچھلی زندہ ہو کر وہ سمندر کے اندر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ چلے گئے، جب روانہ ہو گئے آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ مچھلی لاؤ کھانے کے لیے، تو آپ نے حضور وہ مچھلی میں بتانا بھول گیا تھا، میں بتانا بھول گیا، حتیٰ کہ جس مقام پر آپ آرام کر رہے تھے اس مقام پر وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، میں نے آپ کو بتانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مقام، وہی ہماری منزل ہے، اس مقام پر ہم نے اللہ کے مقبول بندے کو دیکھنا ہے۔ اس مقام پر واپس لوٹے، واپس لوٹنے کے بعد اس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے محبوب بندے کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کے حکم کے ساتھ اپنا مقصد بھی بتایا کہ میں کس مقصد سے آیا۔ قرآن پاک نے اس بات کو ذکر کیا، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اتباع کرو، میں آپ کے پاس کچھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں،
میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مما علمت رشدا، رشد و ہدایت میں سے جو آپ کو ملا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ پورے واقعے کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، جس کا انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ آپ ظاہری شریعت والے ہیں، ظاہری احکام والے ہیں، ہم عارف ہیں، ہم طریقت والے، ہمارے کچھ احکام، ہمارے کچھ امور، ہمارے کچھ کام ایسے ہوں گے جنہیں دیکھ کر آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ قرآن مجید نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ آپ نے وعدہ کیا انشاءاللہ اللہ نے چاہ میں صبر کروں گا اور میں کسی معاملات کے اندر نافرمانی نہیں کروں گا۔ فانطلقا، یہ ان کے سفر کی بات ہے، اور اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی شان کا ذکر ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے فانطلقا، یہاں تثنیہ کا صیغہ دو کا ذکر آتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، اور حضرت یوشع کا یہاں آگے ذکر نہیں آتا، اس لیے کہ یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اگر دونوں تینوں ہوتے تو اللہ تعالیٰ تثنیہ کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال فرماتا، حتی اذا رکبا فی السفینہ، قرآن پاک فرماتا ہے یہاں تک کہ دونوں ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ قال اخرقت، خرقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خضر علیہ السلام بھی جب کرایہ دینے کی باری آئی نا، ان لوگوں نے انہیں نیک جان کر، مشبہ شبل جان کر کہ ایسی خوبصورت چہرے والے، انہوں نے ان سے کرایہ تک نہیں لیا، احتراماً اکراماً کرایہ بھی نہیں لیا۔ خرقہا، قرآن پاک فرماتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا، عیب لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً اعتراض کیا۔ آپ نے کہا قال اخرقت لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا، جنہوں نے ہم سے کرایہ تک نہیں مانگا، ہمارے ساتھ بھلائی کی، آپ نے اس کا نقصان کر دیا۔ نقصان تو ویسی اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ تو ہمارے لیے موثر بن گئے، ہمارے ساتھ اچھا کیا، آپ نے ان کے ساتھ نقصان کر دیا، یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، یہ استفہام انکاری ہے، اس کا معنی ہے میں نے آپ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری یسرا، آپ نے فرمایا اچھا جو میں بھول گیا اس کا مواخذہ آپ نہ کریں۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، آپ چل پڑے دونوں یہاں تک کہ ایک خوبصورت نوجوان بچہ، لقیا، دونوں نے ملاقات کی، دیکھا، فقاتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے میدان کے اندر کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا، بچے کو بلانے کے بعد اس کی گردن کو موڑ کر اسے قتل کر دیا۔ فقاتلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بلا وجہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے اس کو قتل کر دیا، فوراً اعتراض کیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، اے خضر میں تو آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا، میں تو سمجھنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے، آپ نے ایک بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی وجہ کے ایک بچے کو بلانے ناجائز طور پر آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو گے
میرے معاملات کے اندر، میرے کام کے اندر، میرے امور کے اندر تم دخل اندازی کرو گے، سوالات کرو گے، برداشت نہیں کرو گے، صبر نہیں کرو گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو جان گئے، پہچان گئے کہ میں نے یہ اعتراض نہیں کرنا تھا، لیکن اب آخری بار یہ وعدہ کیا، ان سألتک عن شیء بعد، اگر اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی اعتراض کروں فلا تصاحبنی، پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، مجھے آزاد کر دینا۔ فانطلقا، فرمایا یہ بات ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، اب دونوں چل پڑے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ نستطعما اہلھا، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، وہاں پر انہوں نے ان سے کھانے کو طلب کیا۔ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما، ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ بھئی ہم کسی مسافر کو کھانا وانا نہیں دیتے، آپ کہیں آگے چلے جاؤ، آگے بستی میں جا کر کھانا کھاؤ۔ مسافر آدمی کو، راہگیر آدمی تو آدمی اس کے ساتھ یہ تعامل کر لیتا ہے اخلاق کی طور پر، کھانا وانا کھلا دیتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ کھانا طلب کیا بستی والوں سے کہ ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہمیں کو کھانا کھلا دو۔ ابا یا ابا کا مطلب انکار کر دینا۔ ضیف کا معنی ہوتا ہے ضیافت، مہمان نوازی کرنا۔ انہوں نے ان دونوں کو کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، جب واپس جانے لگے اس بستی کے اندر ایک دیوار گر رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے کلیم اللہ، ایسا کرو تم میرے ساتھ قوت بازو بن جائے، معاونت کرو، ہم اس دیوار کو کھڑا کرتے ہیں، ہم اس دیوار کو بناتے ہیں۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، جو گرنے کا ارادہ کر رہی ہے، یہاں نسبت مجازی ہے، تو فرمایا فاقاما، ہم اس کو بناتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ نے ان کی دیوار کو بنایا، کھڑا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، اگر چاہتے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس سے کوئی مواخذہ لے لیتے، کوئی مزدوری لے لیتے، آپ نے کچھ بھی نہیں لیا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب آپ کا اور میرا جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ہاں البتہ میں نے تمہارے سامنے 3 ایسے کام کیے ہیں جو خلاف عقل لگے اور آپ نے بھی اعتراض کر دیا، جانے سے پہلے میں ان کی تعویل تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ نے صبر نہیں کیا اس کی تعویل کیا ہے، میں نے کیوں ایسا کیا، کشتی کا پھٹا میں نے کیوں توڑا، بچے کو میں نے قتل کیوں کیا، اور بچے کے قتل کے ساتھ ساتھ جہاں سے ہمیں کھانے تک نہیں پوچھا، دیا تک نہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے ان سے طلب کیا ہے، پھر ہم نے ان کی دیوار کو بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ساری تفصیل کو جو انہوں نے ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ذکر کر دیا۔ فرمایا اما السفینۃ، اے موسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیا کہ اے کلیم، اللہ کے مقبول بندوں کی نظر بظاہر سامنے چیز پر بھی ہوتی ہے۔ آپ ظاہر کا اعتبار کر کے فقط کشتی کو دیکھ رہے تھے، میں اپنی نگاہ ولایت سے اس کشتی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس سمندر پار ایک ظالم بادشاہ بیٹھا تھا، میں اس کو بھی دیکھ رہا تھا، میں اس کی حرکات و سکنات کو بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ کی نظر تو فقط کشتی پر گئی ہے، اور اس کی حرکات و سکنات کیا ہے؟ تفسیر کے اندر آتا ہے جو سامنے ظالم بادشاہ جس کشتی کو دیکھتا کہ وہ بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں ہوتی، وہ جائر تھا، وہ ظالم تھا، وہ کشتی کو چھین لیتا تھا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب دیکھیں کہ اس کی کشتی بڑی خوبصورت ہے، نئے بھی اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اگر انہوں نے ہم سے کرایہ تک نہیں لیا تو ہم نے بھی ان کے ساتھ بھلا کیا ہے۔ بھلا یہ کہ میں نے تھوڑا سا پھٹا توڑ کر میں نے اس کے اندر عیب لگایا، اس لیے کہ میری نگاہ ولایت اس کشتی کو بھی دیکھ رہی تھی اور میں اپنی نگاہ ولایت سے سمندر پار ظالم بادشاہ کو بھی دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونے والے نقصان کو بھی دیکھ رہا تھا، اور اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق سے اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ یہ تھوڑا سا نقصان ہوا، کشتی کے اندر عیب لگ گیا، یہ تو جا کے بنوا لے گا، لیکن اے کریم نے آپ نے اس بات کی طرف توجہ کی، میں نے کشتی کا پھٹا توڑا ہے، اور آپ جانتے ہیں کشتی جو سمندر میں چلتی ہے، پانی میں چلتی ہے، اس کو بیچ میں سوراخ ہو جائے یا پھٹا ٹوٹ جائے، اس کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے، اور کشتی میں جب پانی داخل ہو جائے وہ اس کو ڈبو دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اے کلیم آپ نے یہ تو دیکھا میں نے اس کا پھٹا توڑ دیا ہے، لیکن اس بات کی طرف آپ کی توجہ نہیں کی کہ ہم نے پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، پانی کا ایک قطرہ بھی ہم نے اس کے اندر نہیں داخل ہونے دیا، اور اس کے ساتھ احسان یہ کیا ہے، نیکی یہ کی ہے، یہ تھوڑا سا نقصان تو برداشت کر لے گا، اگر ہم عیب نہ لگاتے پوری کی پوری کشتی اس کے اوپر چلی جاتی۔ لہٰذا اللہ کے مقبول بندے وہ ہوتے ہیں جن کی ظاہر پر بھی نگاہ ہوتی ہے، باطن پر بھی نگاہ ہوتی ہے، جو سامنے موجود ہو اس پر بھی نگاہ ہوتی ہے، آنے والے حالات کے اندر اس کا کیا نفع ہونے والا، کیا نقصان ہونے والا، وہ بھی اپنی نگاہ ولایت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا اما سفینۃ فکانت لمساکین، یہ ایک مساکین کی ہے، یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، میں نے یہ ارادہ کیا اس کو عیبناک بنا دوں، وکان وراءہم مالک، اس کے دیوار کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر قسم کی کشتی کو غصب کر رہا تھا، وہ چھین رہا تھا، میں نے اس کو بچا لیا۔ باقی رہی بات، میں نے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، دراصل اس بچے کی پیشانی پر لکھا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر کفر کی حالت میں مرتا، یہ بچہ حسن و جمال والا کفر کی حالت میں کافر ہو جاتا، اور اس کا انجام کار یہ تھا یہ کافر ہو کر مرتا۔ پھر ہم نے کیا کیا، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اس بات کا خوف ہوا اس بچے کے حسن و جمال پر، اس بچے کی محبت میں اس کے والدین فریفتہ ہو جاتے، یہ بچہ تو کفر میں تھا ہی تھا، اس کے والدین بھی کفر کی طرف چلے جاتے، طغیانی کی طرف چلے جاتے، بے رہ روی کا شکار ہو جاتے۔ ہم نے کیا کیا، اس بچے کو ہم نے قتل کر دیا، اس کو بھی ایمان کی حالت میں موت مل گئی، اور ان کے والدین کو بھی ہم نے کفر سے بچا لیا۔ آپ نے ان کے بظاہر قتل کو دیکھا، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کی ہے اللہ رب العزت ان کو نعم اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بعد کے اندر ان کے والدین کو ایک صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائی، ایک نیک صالح بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی کے بطن اطہر سے اللہ رب العزت نے 70 انبیاء کو پیدا فرمایا، 70 انبیاء اس کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ فرمایا ہم نے وہ کفر کی طرف چلے جاتے، والدین بھی اندیشہ تھا، خدشہ تھا، اور بچہ بھی کفر کی طرف چلا جاتا، ہم نے ان کو بچا لیا، اور اللہ رب العزت نے ایسی نیک صالح فرما بردار اولاد کی کہ ان کی اولاد در اولاد اللہ رب العزت نے نسل در نسل 70 انبیاء کو پیدا فرمایا۔ اس لیے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ اللہ رب العزت نے اس سے بھی بہتر ان کو عطا فرمایا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اے موسیٰ علیہ السلام جہاں تک دیوار کی بات ہے، ہم نے دیوار جو گری ہوتی ہے ہم نے اس کو کھڑا کیا۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، دراصل وہ دیوار ایک 2 بچوں کی ہے، 2 بچے بھی یتیم بچے ہیں، 2 بچے بھی یتیم بچے ہیں۔ وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود ہے۔ اب یہ بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں،
اگر یہ خزانہ زہر ہو جاتا، یہ لٹ جاتا، لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ اور دراصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایسا کام کیوں کیا؟ قرآن پاک فرما رہا ہے، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دراصل وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کے والدین میں سے ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ فرمایا اس کا باپ نیک تھا، اس باپ کی نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کے بچوں کے خزانے کو محفوظ رکھا، ان کی اولاد کے خزانے کو محفوظ رکھا، اور باپ اس کا نیک ہو۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے، ماں باپ میں سے اگر باپ یا ماں یہ نیک ہو کر بھی مرے، ان کی نیکی کا اجر، اس کا صلہ اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے۔ اور اگر والدین گناہگار ہو کر، سیاہکار ہو کر، وہ بدکار ہو کر مر گئے، پیچھے اولاد اگر نیک اور صالح اور فرما بردار ہو، تو اللہ رب العزت اس نیک و کار اولاد کے طفیل اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اللہ ان کی بھی بخش فرماتا ہے۔ میں نے روایت کے اندر پڑھا، تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے، اور بین السطور یہ بات لکھی ہے، حاشی کے اندر بھی ہے، یہ جو ان کا باپ نیک تھا نا، یہ ان کا حقیقی باپ بھی نہیں تھا۔ حقیقی باپ دادے کو بھی باپ کہتے مجازن، پر دادے کو بھی مجازن باپ کہتے ہیں، تو یعنی ان کی نسل میں سے کون سا؟ 7ویں پشت پر ایک بندہ نیک ہو کر گزرا تھا۔ 7ویں پشت پر ایک بندہ 7ویں پشت پر نیک ہو کر گزرا، تو اللہ رب العزت کے مقبول بندے اس کی نیکی کا اتنا حیا کر رہے ہیں، اتنا خیال کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی وفات کے بعد بھی ان کی اولاد کو ان کا اجر مل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے یہ جو عمل کیا ان کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے، تو اس سے چند باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ جل مجد الکریم ان کو بڑی شان عطا فرماتا ہے، بڑی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے، ان کا میرے ساتھ جب قرب ہو جاتا ہے، اتنا قرب ہوتا ہے، میں ان کی نگاہ بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ چلنا ان کا ہوتا ہے، پاؤں ان کا ہوتا ہے، طاقت میری ہوتی ہے، نگاہ ان کی ہوتی ہے، ان کے اندر طاقت میری ہوتی ہے، ہاتھوں سے پکڑتے وہ ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، بظاہر چل وہ رہے ہوتے ہیں، چلنے میں طاقت میری ہوتی ہے، اور زبان سے ان کے جو جملہ نکل جاتا ہے بظاہر وہ بولتے ہیں، حقیقت کے اندر اس میں بھی طاقت میری ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی زبان سے، اللہ رب العزت ان کی زبان کو ٹالتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بات پر وہ قسم اٹھا لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی تقدیر میں کچھ لکھا نہیں ہوتا، بندے کی تقدیر میں کچھ لکھا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے مقبول بندوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہے، جو کچھ نہیں لکھا ہوتا اللہ کے مقبول بندوں کی زبان کے صدقے اللہ نہ لکھی ہوئی چیز کو بھی لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، اب اس کو میں یوں سمجھا دوں، بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، حیات و ممات کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے، موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ سارے معاملات لکھیے، اور اس کو اللہ رب العزت آگے اس کے مقدر کے اندر اولاد کتنی ہے، اللہ کتنے بیٹے دے گا، کتنی بیٹیاں دے گا، بالکل نہیں دے گا، لکھا ہے اس کی تقدیر کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کی تقدیر میں لکھا ہے اس کو اولاد نہیں ملے گی، تقدیر میں لکھا ہے، باب القدر کے اندر ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ کے مقبول بندوں کی بات کے دعا کرائی، اے اللہ کے مقبول بندے ہمارے لیے دعا کریں، اس مقبول بندے کے اگر ہاتھ اٹھ جائیں، اللہ رب العزت جو لکھی تقدیر ہوتی ہے اس مقبول بندے کی زبان کے توسط سے، لکھا یہ تھا کہ نہیں ملے گا، لیکن اب انہوں نے سوال کر دیا تو لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہے، اس کی زبان سے اگر نکل جائے اللہ رب العزت اس کو اولاد نرین عطا فرما دیتا ہے، اولاد صالح عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کے مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہوتا ہے
اللہ کے مقبول بندے کی زبان سے نکل جاتا ہے اے اللہ پاک اس کی حفاظت فرما، تو اس کی مقبول بندے کی دعا میں لکھا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ نقصان اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیخ حماد جو تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ولی کامل تھے، سرکار غوث پاک کے اس دور کے اندر یہ بھی ولی کامل تھے۔ اب ایک شخص آیا حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضور میں سفر کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال کے اندر بھی برکت عطا فرما دیں۔ حضرت شیخ حماد نے اپنی نگاہ بلائی سے دیکھا اور اس کو منع کر دیا کہ تم سفر نہ کرو، مال تجارت لے کر نہ جاؤ، تمہیں نقصان پہنچے گا، تمہیں مال کے اندر نقصان ہوگا۔ بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اب میں کیا کروں، اللہ کے مقبول بندے انہوں نے منع کر دیا ہے۔ آپ چلتے چلتے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور آپ دعا فرمائیں، میں سفر پر جا رہا ہوں، مال تجارت لے کر جانا ہے۔ سرکار غوث پاک کی زبان سے نکلا چلے جاؤ اللہ خیر فرمائے گا، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت فرمائے گا۔ وہ شخص چاہتا ہے میں چلا گیا سفر کی طرف، جب سفر میں پہنچا راستے میں کے اندر رات ہو گئی، عالم خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، نیند آ گئی، تھکا ہوا تھا، عالم خواب میں نے دیکھا چاروں طرف سے لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے میرے مال کو غصب کر لیا، سارا مال چھین لیا، کچھ بھی نہیں بچایا۔ سب کو چلے جانے کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا تو سب کچھ محفوظ تھا، ایک ڈرونا خواب سا تھا۔ ڈرونے خواب کے بعد انسان کبھی ایسا ڈر جاتا ہے، پھر آنکھ کھل جائے دیکھتا ہے کہ سب کچھ محفوظ ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ کوئی نقصان کبھی مالی طور پر، کبھی جانی طور پر، کبھی جسمانی طور پر انسان خواب میں دیکھ رہا ہے، کبھی یہ دیکھ رہا ہے کوئی بلائیں آ کے مجھے کھا رہی ہیں، سانپ آ کے مجھے کھا رہا ہے، اب میں کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب میں مر رہا ہوں، آخر ایام چل رہے ہیں۔ اچانک انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور آنکھ کھلی تو بالکل بڑا خوش ہو گیا۔ اب اس بندے نے بھی دیکھا، بڑا خوش ہو گیا، مال تجارت میں گیا، وہاں سے اللہ پاک نے نفع دیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے مقبول بندے اپنی نگاہ ولایت سے ان کے سامنے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں جا رہے ہیں، ان کو کیا ملے گا، کیا نفع، کیا نقصان، وہ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ شخص گیا، اس نے آگے مال کو بیچا، مال کو بیچنے بعد اس کو نفع ملا، جو نفع ملا تو اس میں سے کچھ حصہ بطور تبرک ہدیتاً حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں بھی پیش کیا۔ حضرت شیخ حماد نے تو فرمایا تھا کہ نہیں جاؤ، مال کے اندر بڑا نقصان ہوگا۔ اب انہوں نے جب ہدیہ وہ تحفہ حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت شیخ حماد نے کیا جواب دیا؟ حضرت شیخ حماد نے کیا جواب دیا؟ وہ جان بھی گئے، پہچان بھی گئے، میں نے ان سے کہا تھا کہ سفر نہ کرو، سفر کر کے یہ چلے گئے، اب اس کا کیا ہوگا؟ اب چلے گئے، واپس آ گئے، تو آپ نے نگاہ ولایت سے سب کچھ دیکھا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو نگاہ ولایت سے دیکھنے کے بعد اس بندے سے کہا یہ مال مجھے نہ دو، عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچاؤ، عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچاؤ، اور بتایا کہ تو یہ بتا تو نے راستے میں ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب کی حقیقت مجھے بتا، کیا کیا دیکھا؟ اس نے کہا حضور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، کچھ لوگ آ گئے، ڈکیت آ گئے، انہوں نے سارا میرا مال غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، میں بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں نے تمہیں کہا تھا وہ حقیقت تھی جو تم نے خواب میں دیکھا، لیکن جب یہاں سے ہو کر سرکار عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے پاس گیا، ان کی زبان سے نکل گیا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں نفع عطا فرمائے گا، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی اللہ رب العزت نے وہ لاج رکھ لی ہے، اس حقیقت کو رب نے خواب کے اندر تبدیل فرما دیا ہے۔ وہ حقیقت تھی جو میں نے تمہیں بتایا تھا، اور جب غوث پاک کی زبان سے الفاظ نکل گئے تو اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو خواب کے اندر تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ کے مقبول بندوں کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے، وہ روحانی طاقت ہوتی ہے، وہ شان ہوتی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس بندے کو کہاں نفع ہے، کہاں نقصان ہے، اور پھر ان کے لیے تو دعا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے جب دعا کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ایسی ہزار آفتیں، مصیبتیں اس انسان پر آنے والی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دور فرما دیتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو بات میں نے ذکر کی
یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے 3 مقامات پر 3 جواب دیے۔ جواب کیا دیے؟ پہلا جواب فرمائے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا۔ اردت علماء بھی تشریف فرمائے، تو علماء بھی موجود ہیں، بات کو سمجھنے والے بھی، اور میں اور تھوڑا آسان کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ 3 صیغے استعمال کیے۔ ایک صیغے میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب ناک بنا دوں۔ اور دوسرے مقام پر جہاں غلام کی باری آئی، غلام کو قتل کر دیا، وہاں فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ پہلے میں فرمایا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب ناک کر دوں۔ جب بچے کو قتل کرنے کی باری آئی، یہاں بھی وہ کہتے نا کہ میں نے یہ ارادہ کیا، یہاں یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ چلو یہاں یہ ہو گیا۔ جب تیسری بات آئی، جب دیوار کو سیدھا کیا، اس کے جواب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، نہ اردت فرمایا نہ اردنا فرمایا، بلکہ فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا ہے، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ اب مجھے بتائیں، اگر رب کا ارادہ ہے تو پھر تو تینوں جگہ رب کا ارادہ ہے۔ خضر علیہ السلام کا ارادہ ہے تو تینوں جگہ پہ خضر علیہ السلام کا ارادہ ہے، دونوں کا ارادہ ہے تو پھر تینوں جگہ پہ دونوں کا ارادہ ہے۔ ایک جگہ میں واحد متکلم کا صیغہ اپنی طرف منسوب کیا، میں نے ارادہ کیا ہے، دوسرے مقام پر فرمایا ہم نے ارادہ کیا، تیسرے مقام پہ فرمایا تمہارے رب نے یہ ارادہ فرمایا ہے، میرا اس میں کیا ارادہ ہے، ہمارا کیا ارادہ، میرا کیا ارادہ، ہمارے رب کا تیرے رب کا یہ ارادہ ہے۔ یہ بات آپ کو یوں سمجھ میں نہیں آئے گی، میں آپ کو دوسرے زاویے سے سمجھا دوں، پھر آپ کو میں اس پہ لے آؤں گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہم کسی کی نیکی کو نیکی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی کی بھلائی کو بھلائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی بندے کے اندر خوبی ہے نا، آپ کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے اندر 70% خوبیاں ہیں، میں 70% خوبیاں بیان کروں نا، کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 30% اگر اس کے اندر نقص ہے، میں فقط 1% نقص بیان کروں، جلد جلد سمجھ میں آئے گا، یار اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر برائی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ ضعف ہے جی، یہ تصوف کے خلاف ہے، بزرگان دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، دل کے حالات دل کی کیفیت میرا رب جانتا ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ہم کسی کی خوبی کو بیان کریں، ہم نہ سن سکتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں، کسی کے عیب کو بیان کریں تو بڑا چرچا ہوتا ہے۔ آپ کسی کی 70% خوبیاں بیان کریں، نہ کوئی یاد کرے گا نہ بیان کرے گا، نہ کسی کو دوسرے کو بیان کرے گا۔ ایک خوبی عیب کے بیان کر دیں، وہ جہاں بھی بیٹھے گا اس کی برائی کو بیان کرے گا، اور اچھائی جو ہوگی اس کے اندر، اس اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، کمی کوتاہی کو دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ہر بندے کے اندر یہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہے۔ ہم 2 آدمی نے مل کر ایک کام کیا ہے، 2 آدمی مل کر ہم کام کرتے ہیں، اس کام کے اندر نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جہاں نفع ہوگا میں بولوں گا یہ میں نے مشورہ دیا تھا، یہ میری مشاورت سے اچھا کام ہوا، اور بھی ہلاک کیوں ہوا، تباہی کیوں ہوئی، بربادی کیوں ہوئی، کہیں اس کی وجہ سے میں اس کو منع بھی کر رہا تھا، وہ رک ہی نہیں رہا تھا، میری بات کو مانتا نہیں تھا۔ یعنی ہم نفع کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، برائی کو دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے مقبول بندوں کی شان اس کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کے مقبول بندے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے مقبول بندے یہ ہوتے ہیں جس قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ہر قسم کی اچھائی کو وہ فقط رب ذوالجلال کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کوئی بھی اچھائی ہو، شیطان نے کہا نا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، یہ مشہور بات آپ نے سنی نا، اشارہ دے رہا ہوں، نقطہ دے رہا ہوں، اے غوث اعظم تمہیں تمہارے رب نے بچا لیا، ورنہ اس مقام اور عہدے پر پہنچے ہوئے میں کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فوراً پھر دوبارہ پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک دو چلانے کے بعد تو میرا دوسرا دو چلانا چاہتا ہے میرے اوپر، تو چاہتا ہے کہ میں اپنے علم پر فخر کروں، اپنے علم پر ناز کروں، میں پھر دوبارہ مارا جاؤں، تباہ و برباد ہو جاؤں۔ ہرگز نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل عظیم نے بچا لیا ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنی ہر خوبی کو اللہ کی طرف
منسوب کرتے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ رب ذوالجلال کی مہربانی اور اس کا فضل، اس کی عنایت ہے، اور جو کمی اور کوتاہی ہے وہ ساری میری طرف منسوب ہے۔ اب ہم اس کا برعکس کرتے ہیں، ہر کمی کوتاہی کو دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور ہر اچھائی کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جہاں 3 معاملات ہوئے نا، تو پہلے معاملے کے اندر وہ فقط کشتی پہ عیب لگانا تھا، عیب ہی عیب تھا، بظاہر کوئی بھلائی نہیں تھی، عیب ہی عیب تھا، تو جہاں عیب کی بات ہے تو وہاں اپنی طرف منسوب کر لیا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، صیغے کے ساتھ عیب کا ذکر کیا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو عیب لگا دوں، تو عیب والی بات کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کیا، میں نے ارادہ کیا، یہ میرا ارادہ بن گیا تھا، میں نے اس کو عیب لگا دیا۔ اور جہاں غلام کو قتل کیا اور اس کو کفر سے بچایا، اس میں من وجہ خوبی بھی تھی اور من وجہ نقص بھی تھا، تو اس کے اندر فَأَرَدْنَا جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا، یعنی اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، اللہ بھی شامل ہے، اس کے اندر جو نقص ہے وہ میری طرف منسوب ہے اور جو اچھائی اور بھلائی ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف منسوب ہے۔ اور جہاں دیوار کے کھڑے کرنے کا معاملہ تھا، وہاں تو سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے، وہاں تو سراسر نیکی ہی نیکی ہے، بظاہر اس میں انہوں نے کھانے پینے سے منع کر دیا، یہ الٹا ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، بھلائی ہی بھلائی ہے، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ تھا، کسی قسم کا کوئی نقص نہ تھا، تو اس کو قرآن پاک کے اندر کس بات کی طرف منسوب کیا؟ فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ اب فرمایا کہ جو کچھ یہ دیوار کا معاملہ ہے یہ میں نے نہیں، یہ تیرے رب نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، تیرے رب نے، یعنی یہ بظاہر ایک بات ہے، بظاہر بولنے والا ایک ہے، لیکن تینوں جگہ پر دیکھیں، میں 3 جگہ پر کوئی کام کرتا ہوں، تینوں جگہ پر میں کام کرتا ہوں، تو میں اپنا نام لوں گا، یہ کام بھی میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا ہے، یا اگر کسی جگہ پر میں کسی کے ساتھ ملانا بھی چاہتا ہوں تو ہم یہ کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا ہے، ہاں جی، مل کر کہیں گے تو پھر سب کا ذکر آئے گا، تو ایسا تو نہیں کہیں گے ایک جگہ میں نے اپنا ذکر، کام میرا ہے، دوسرے کا ذکر، تیسری جگہ تیسرے کا ذکر، ایسا تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیسے خوبصورت انداز کے اندر جو کہ اولیاء کرام نے ہمیں سبق دیا، جو درس دیا، جو پیغام دیا، اے میرے بندو مٹا دو اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ جب تک آپ نے آپ کو مٹاؤ گے نہیں، اپنے نفس کو نہیں مٹاؤ گے، اپنی شخصیت کو نہیں مٹاؤ گے، انا پرستی کو نہیں مٹاؤ گے، آنا خیر منہ والے الفاظ یہ شیطان نے استعمال کیے تھے، میں اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر۔ اللہ کا مقبول بندہ وہ ہوتا ہے جس کی نشانی اور علامت یہ ہے جتنا بھی وہ نیک ہے، ولایت کے مرتبے پر فائز ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میں سراپا گناہ گار ہوں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ ساری مجھ سے نیک ہے۔ اور ہم چند دن نمازیں پڑھ لینے کے بعد، چند دن عبادت و ریاضت کرنے کے بعد اپنے زوم فاسد کے مطابق یہ خیال کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں ہی دنیا کے اندر نیک ہوں، بکیا ساری زندگی کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں میرے زندگی میں آئے ہیں سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تباہی اور ذلت ہماری مقدر بنتے چلی جا رہی ہے۔ انسان کے اوپر لازم ہے، بزرگان دین یہ درس دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں، ہمیشہ ہر دوسرے کو اپنے آپ سے اچھا جانو۔ کوئی بھی بندہ ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ سیاہ کار ہے، اس کا معاملہ اس کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ اور میں ہم نہیں جانتے وہ نیک ہے یا گناہ گار ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں میری بخشش ہوگی یا ہمارے اعمال کو رد کر دیا جائے، کوئی نہیں جانتا۔ جب جانتا کوئی نہیں تو ہم پھر کسی کو کیوں حقیرانہ انداز کے اندر دیکھیں اور سمجھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین آمین۔